دوستو، اسلام کی تاریخ بہت ہی دلخراش واقعات سے بری پڑی ہے۔ ایسی ہی ایک واقعہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سے پہلے پیش آیا۔ اہل عرب عموماً ایک جملہ کہتے ہیں کہ اسلام سورج کی طرح ہے، ایک ملک میں غروب ہوتا ہے تو دوسرے میں طلوع ہوتا ہے۔ ہسٹری وائز کے دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن اس چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری سپورٹ کریں، ہمارے اس چینل ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، 1258 سن عیسوی میں مسلمانوں پر قیامت صغریٰ قائم ہو گئی تھی۔ عروس البلاد یعنی بغداد پر منگولوں نے ایسی قیامت ڈائی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مبصرین و ناقدین نے سمجھا کہ اب اسلام مٹ گیا، کیونکہ اسلام کے علوم و فنون کے مرکز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ علماء و فقہا کے شہر کو اجاڑ کر رکھ دیا گیا، محدثین و متکلمین کی اماج گاہ کی ستیہ ناس مار دیا گیا، اولیاء و صلحاء کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دوستو، مگر عین 1258 سن عیسوی میں یعنی اسی تباہی و بربادی کے سال حکیم مطلق جناب رب العزت نے امت مرحومہ کو ابو الصالحین حضرت غازی عثمان رحمت اللہ علیہ کی صورت میں ایک سورج عطا فرمایا، جس نے تاریخ کی عظیم سلطنت اور مسلمانوں کی سب سے طویل المدت بادشاہت قائم کی۔ اس سلطنت کی بنیاد میں صوفیاء و علماء کا اہم ترین کردار رہا تھا۔ اس سلطنت کے سلاطین میں سلطان محمد فاتح، سلطان سلیمان عالی شان، سلطان سلیم یعوز، مراد خان اور سلطان عبد الحمید خان جیسے عظیم نیک سلاطین شامل تھے۔ 1258 میں اللہ رب العزت نے عربوں کو ان کی آسائشوں اور خدمت اسلام سے دوری کی وجہ سے رسوا کر کے ترکوں کو امت مرحومہ کی خدمت کا موقع دیا، اور پھر ترکوں نے تقریباً 700 سال امت کی رہنمائی بھی کی اور خدمت بھی کی۔ دوستو، ایک خراسانی الاصل ترک قبیلہ ترکان غز سلیمان خان کی سرداری میں ہجرت کر کے ارمینا میں آباد ہوا۔ سلجوقی سلطنت کے حکمران علاء الدین کے اقبال پر اس کے پائے تخت کونیا میں 621 ہجری میں چنگیز خان نے فوج کشی کی۔ سلیمان خان نے اپنے جانباز بیٹے ارطغرل کی سپہ سالاری میں 444 جنگجوؤں کو مدد کے لیے بھیجا۔ ارطغرل نے تتاریوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس پر خوش ہو کر سلجوقی سلطان نے ارطغرل کو انتہائی زرخیز علاقہ سوغوت جاگیر میں دیا۔ علاء الدین کے اقبال کی وفات کے بعد اس کے بیٹا غیاث الدین 634 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ 627 ہجری میں ارطغرل کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ تتاریوں کے حملے میں غیاث الدین جب مقتول ہو گیا تو عثمان خان 1299 میں کونیا پر مسند نشین ہو گیا، اور یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑ گئی، اور اسرائیل بن سلجوق کی اولاد کی جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی اس کا چراغ گل ہو گیا۔ دوستو، خلافت راشدہ، خلافت امیہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت عثمانیہ تھی، جو تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط تھی۔ سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحد مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس اور کریمیا یعنی موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلوینیا، ولاچیا کے بعد گزار علاقوں کے علاوہ اس کے کل 29 صوبے تھے۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، اور 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے حدیث رسول فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے وارد ہونے والے بشارت کا مصداق بنے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دارالسلطنت قسطنطنیہ یعنی استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگی تھے۔ فلسطین بھی اسی کی ریاست تھی۔ برطانوی استعماروں اور صہیونیوں نے اسرائیلی ریاست کے قیام، یہودیوں کی آبادکاری اور مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے عالمی پلان تیار کیا۔ سلطنت
عثمانیہ باہمی اختلافات، غیر ملکی قرضوں کے غیر معمولی بوجھ، مالی بدعنوانیاں اور بے اعتدالیوں کے رواج، درباری غلام گردشوں اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلا اور مالی طور پر خستحال ہو چکی تھی۔ صہیونیوں کے وفد سلطان عبد الحمید کے پاس مختلف بہانوں سے مختلف اوقات میں 3 بار آیا اور فلسطین میں آباد ہونے اور تعلیمی ادارے کھولنے اور آخری ملاقات میں دگنی چگنی قیمت کے عوض فلسطین کی اراضی خریدنے یا سارا ملکی قرضہ اتارنے کے لیے مہینوں کی رقم پیشکش کی، لیکن سلطان عبد الحمید جرأت، جمعیت، غیرت اسلامی دراندیشی کے سبب ان کے یہودی آباد کاری جیسے مکروہ عالمی صہیونی عزائم سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد سے ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک کی ابیاری کی جانے لگی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں کی جانے لگی۔ صہیونیوں نے مختلف عرب گروپوں میں مصیبت ابھارنے کے لیے نجد پر صدیوں سے حکمرانی کرنے والے آل سعود اور ترکوں کی طرف سے متعین کردہ مکہ کا والی حسین بن علی یعنی شریف مکہ کو سلاطین عثمانی سے علیحدگی اور بغاوت پر اکسا دیا اور اس کی فوج کو حجاز سے نکال باہر کرنے کے عوض حجاز کے امیر المؤمنین بننے کا خواب دکھا دیا، جبکہ آل سعود کو نجد کے علاوہ دیگر علاقوں پر حکومت کی لالچ دی گئی۔ شریف مکہ نے 1817 میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ دوستو، جب دونوں گروپوں کی بغاوت سے عرب دنیا خلافت عثمانیہ کے دائرہ سے باہر ہو گئی تو اب برطانیہ نے 1824 میں سعود کے بیٹے عبدالعزیز کو نجد کے ساتھ حجاز کا علاقہ دے دیا اور سعودی حکومت قائم ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کے ڈوبتے سورج کے تحفظ کے لیے علماء نے ہندوستان میں بے مثال سعی کی اور ہندوستان میں تحریک چلائی گئی۔ دوستو، 1 نومبر 1922 کو مصطفیٰ کمال پاشا نے استعماری طاقتوں کی ایما پر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کی۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین ششم کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبد الحمید افندی کو آخری و علاقی عثمانی خلیفہ بنایا گیا، مگر 3 مارچ 1924 کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلام دشمنی اور مغربی پروروں کا ثبوت دیتے ہوئے اتاتورک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیا اسلام رحمت عظیم خلافت اسلامیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو معطل کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکر دیا گیا۔ اسلام کے عادلانہ نظام معیشت کو مغربی سرمایہ دارانہ نظام سے اور لادینیت و اشتراکیت کو جمہوریت کے حسین لبادے میں پیش کر دیا گیا۔ دوستو، سقوط خلافت عثمانیہ کے بعد فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ اس کی دوگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے فلسطینی عوام نے اس لالچ میں اپنی زمینیں فروخت کی اور علماء کے منع کرنے کے باوجود محض دوگنی قیمت کے لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوستو، 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور یوں فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستوں قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ امید ہے ہسٹری وائز کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔